پاکستان میں کاروبار کا ماحول سازگار ہے۔ گیلپ سروے میں بزنس کمیونٹی نے پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا مل کر محنت کریں گے تو معاشی ترقی کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ کہا دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے، دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا بہت عرصہ پہلے دنیا کے سامنے گوادر کی اہمیت اجاگر کی تھی۔ سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا، تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ یو اے ای کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی۔ اور سیکیورٹی فورسز کی جنوبی وزیرستان میں کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 30 خوارج ہلاک کر دیے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سراروغہ میں کیا گیا۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم کا لیفٹیننٹ حسن اشرف کو خراج عقیدت، کہا لیفٹیننٹ حسن نے شہادت سے پہلے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں کاروبار کا ماحول سازگار ہے۔ گیلپ سروے میں بزنس کمیونٹی نے پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مل کر محنت کریں گے تو معاشی ترقی کا پہیہ تیزی سے gھومے گا۔ ورلڈ بینک کے وفد نے معاشی آشاریوں پر بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے بھیجے گئے خط سے آگاہ کیا، بتایا سعودی ولی عہد نے خط میں پیٹرولیم مصنوعات کی مؤخر ادائیگی کی تجدید کا بتایا۔ محمد بن سلمان اور سعودی قیادت کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ترک صدر نے بھی ہمیشہ دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں رجب طیب اردوان انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا قلیل مدت میں منصوبے کی تکمیل لائق تحسین ہے۔ منصوبے کی تفصیلات اور افتتاحی تقریب کی تصاویر اپنے بھائی طیب اردوان کو بھیجوں گا۔ پاکستانی معیشت درست سمت میں ہے، کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا۔ 55% پاکستانی کاروبار میں بہتری کی اطلاع دے رہے ہیں۔ گیلپ سروے میں پاکستانی معیشت کی درست سمت میں پیش رفت کے اشارے۔ سروے کے مطابق کاروباری توقعات میں 19% اضافہ ہوا۔ مستقبل سے متعلق کاروباری اعتماد میں 36% اضافہ ہوا، جو مثبت اشارہ ہے۔ کاروباری صورتحال غیر یقینی ہونے کا تاثر 7% کم ہو چکا۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی کاروباری اعتماد میں اضافے کے اہم عوامل ہیں۔ کاروباری طبقے نے بجلی لوڈ شیڈنگ میں کمی، 56% نے لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی اطلاع دی۔ گیلپ پاکستان نے سروے ملک کے 30 سے زائد اضلاع میں کیا۔ اڈیالہ جیل کے علاوہ ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی قیادت میں مختصر وقت میں ملک کو مشکلات سے نکالا۔ ایک وقت تھا معیشت کے ڈوبنے کی باتیں کی جاتی تھی، آج معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں چند گھنٹے باقی، کراچی میں تیاریاں مکمل۔ پہلا مقابلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی ایئر فورس کے شیر دل شاندار فضائی مظاہرہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت قذافی اسٹیڈیم میں اجلاس، کہا پاکستان چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ چیئرمین پی سی بی کے تمام انتظامات بہترین بنانے کی ہدایت۔ 29 سال بعد آئی سی سی ٹورنامنٹ کا انعقاد پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بابر اعظم اوپننگ کریں گے۔ کپتان محمد رضوان نے کراچی میں پریس کانفرنس میں افواہوں کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ بابر اوپن نہیں کرے گا، ہر کوئی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے اور ٹائٹل جیتنا چاہتا ہے۔ سینئر کھلاڑیوں کو ذمہ داری لیتے ہوئے پرفارم کرنا چاہیے۔ رضوان نے کہا محمد حارث فٹ ہیں، کل کا میچ کھیلیں گے۔ نیوزی لینڈ سے پہلا میچ اہم ہے، کوشش کریں گے غلطیاں نہ دہرائیں۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ملزم ارمغان کو ETC میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریمانڈ دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت اور میڈیکل رپورٹ مانگی۔ ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کمرہ عدالت میں بینچ پر لٹایا گیا۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی 21 فروری کو ہوگی۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کو میڈیکل بورڈ کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ موچکو میں ایدھی کے قبرستان میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کرے گا۔ قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی۔ وجہ موت کا تعین اور DNA کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ گرفتار ملزم شہراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ شہراز نے بتایا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال انٹرنیشنل نمبر سے کی گئی۔ کال اور میسج ارمغان نے کیے یا کسی اور نے، اس کا علم نہیں۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے کر گئے۔ جس جگہ گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ ارمغان کے بنگلے میں جس کمرے کے اندر تشدد کیا اس کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ SSP AVCC انیل حیدر کا کہنا ہے ملزمان نے بہت منصوبہ بندی کی لیکن کچھ بھی ہو جائے سسٹم آخر میں پکڑ ہی لے گا۔ ملزم ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ CIA پولیس پارٹی گھر میں داخل ہوئی تو گولیاں برسا دی۔ ارمغان نے جدید اسلحے سے پولیس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کی آوازیں اور وردی میں ملبوس اہلکار نظر آ رہے ہیں۔ فائرنگ کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا۔ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو غربت، بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج روز پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC گروپ کے اجلاس سے خطاب، کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات تشویشناک ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ 2 ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرنے چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکے۔ سابق وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے بعد کہا ورلڈ کپ جیت لیا۔ ان کے آنے کے چند ہفتوں بعد مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے مسئلے کا حل جمعے کے دن آدھا گھنٹہ ٹریفک روک کر نکالا۔ قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا احتجاج، سینیٹ اجلاس بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ اور PTI ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، نعرے بازی، نامناسب رویے پر اون عباس، ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں موجود کارکن سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔
ملک میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، جس کے لیے رمضان کے بعد مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے ہم ایوان میں رہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ ٹریفک حادثات، سندھ حکومت اور سیاسی جماعتوں کی بیٹھک۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا آج ٹریفک حادثات سمیت مختلف موضوع پر بات ہوئی۔ ٹریفک حادثات سیاسی ایشو نہیں، کل ایک شخص کی موت پر ٹینکرز کو جلایا گیا، سب نے اتفاق کیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن مسائل ہیں، سیاسی یا لسانی نہیں۔ فاروق ستار نے کہا ٹریفک حادثات لسانی سیاسی انتظامیہ نہیں بلکہ انسانی مسئلہ ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت اقدامات ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دیکھنا چاہیے کہ ڈرائیورز کہیں نشے کی حالت میں تو ڈرائیونگ نہیں کر رہے، ہمیں مل کر متاثرین کے گھروں پر جا کر داد رسی کرنی چاہیے۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار کی موت اور 4 ٹینکر جلانے کے مقدمات درج۔ مقدمات تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیے گئے۔ جیل چرنگی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، جس کا مقدمہ گرفتار ڈمپر ڈرائیور انعام اللہ کے خلاف درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ ٹرانسپورٹر آفتاب کی مدیت میں مشتعل ہجوم کے خلاف واٹر ٹینکرز جلانے کا درج کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی، ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا، اب اس کیس میں کچھ نہیں۔ جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا، اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس، پوچھا ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ یورپی کمیشن کے مطابق 9 مئی کو احتجاج کرنے والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں۔ سیویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے عالمی تقاضوں کے خلاف ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران دلائل، جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے۔ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا سیویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا برطانیہ میں فیڈلی نامی فوجی کا کورٹ مارشل ہوا تھا، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے اس کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے فیڈلی کی فائرنگ سے ایک ٹی وی ٹوٹ گیا تھا، 9 مئی کو بھی ایک ٹی وی توڑا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا آپ نے کہا میرا موکل فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا، 9 مئی والے دن وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا نا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل فیصلے کو سراہا، یہ قابل ستائش ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ پچکاری تیز تر کرے گی، سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، حکومتی اخراجات میں واضح کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی میڈیا کو انٹرویو، کہا حکومت نے دوہرے خسارے کو قابو کیا، 3 سے 5 سال میں برآمدات $60 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں، خطے کی تجارت میں پاکستان کا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایسی معاشی ترقی چاہتے ہیں جو مستحکم ہو۔ پاکستان میں اچھی خبروں کا سیزن شروع ہو گیا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونا خوش آئند ہے، دعا گو ہیں پاکستان ٹیم ٹرافی جیتے، لیکن جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل یہ ہے ٹیم فائٹ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی رہائش گاہ آمد، شہید کے والد اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات، خراج عقیدت پیش کیا، کہا شہید کے بلند حوصلہ والد کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا، شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ پاکستان کی خلائی تحقیق میں اہم سنگ میل، پہلا چاند روور مشن 2028 میں روانہ ہوگا۔ اسپارکو نے مشن کا نام رکھنے کے لیے ملک گیر مقابلے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے بہترین نام تجویز کرنے پر 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ پاکستانی خلائی تحقیق میں عوام کی شمولیت کا سنہری موقع ہے۔ سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔
غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزرائے خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک۔ یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار دیا۔ کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے۔ یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے دورہ پہلے سے طے تھا۔ امریکہ اور روس کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ باکسر شعیب زہری بلوچستان پولیس کے اعزازی ڈی ایس پی بن گئے۔ آئی جی آفس میں خصوصی تقریب ہوئی۔ WBC اور ایشین چیمپئن شعیب خان زہری کو اعزازی ڈی ایس پی رینک کے بیجز لگائے گئے۔ تقریب میں مشیر کھیل مینا مجی، رکن اسمبلی فراز شاہ اور دیگر کی شرکت۔ کینیڈا کے شہر ٹورونٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں نے لینڈنگ کرتے ہوئے طیارے کو الٹ دیا۔ 15 مسافر زخمی۔ طیارے میں موجود 80 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ امریکہ کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد۔ شدید سردی اور حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ آئی سی سی نے بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو اعزازی کیپ دے دی۔ بابر اعظم کو آئی سی سی T20 ٹیم آف دی ایئر میں شامل کیا گیا تھا۔ شاہین اور حارث 2024 کی بہترین ODI ٹیم کا حصہ تھے۔ شاہین بولے میرے پاس آئی سی سی کافی کیپس جمع ہو چکی ہیں، اب ایک اور آ گئی۔ بابر اعظم نے بھی آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی پاکستان کی میزبانی سے خوش۔ فوٹو شوٹ کے دوران کیوی پلیئرز کے دلچسپ جملے۔ گلین فلپس نے اردو میں کہا شکریہ پاکستان۔ کین ولیمسن بولے خوش آمدید کراچی۔ ڈارل مچل نے کہا یہ چیمپئنز ٹرافی کا وقت ہے۔ امید ہے ٹیم اپنے عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے گی۔